ہم سب کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا فرمان عالی ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، بخاری شریف کی روایت نمبر 5787 کہ جس نے اپنا پائجامہ، اپنا پائنٹ، اپنا شلوار، اپنی لنگی، اپنی دھوتی نیچے کو لٹکایا، ٹخنے کے نیچے لٹکایا، وہ جہنم میں جلے گا، جہنم کا خوراک بنے گا۔ میں پوری قوم سے خطاب کرنے لگا ہوں، سینے پر پتھر رکھ کر میری بات کو آخر تک سنیں گے۔ دو گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، گناہ ملتا رہتا ہے۔ فتوی دارالعلوم کے اندر لکھا کہ داڑھی تراشنا، داڑھی کاٹنا، داڑھی چھوٹے کرنا، کتروانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت مستقل گناہ ہو رہا۔ آج کتنے شوق سے ہم کہتے ہیں کہ جمعہ آیا چہرہ بنا لیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو تراشو۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم ٹھکراتے، ہم کچلتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے رون ڈالتے ہیں اور خود کو امتی ہونے کا دعوے دار ثابت کرتے ہیں، خود کو امتی ہونے کا ثابت کرتے ہیں اور خود پیارے آقا کی سنتوں پر، آپ کے فرمان پر پانی پھیرتے ہیں۔ وہ وقت یاد نہیں رہتا کہ جب ہم داڑھی پر دستورہ لگا رہے ہوتے ہیں، پیارے آقا کا کلیجہ پر دستورہ چل رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں چہرہ بنا رہے ہیں لیکن واقعتاً چہرہ بگڑ رہا ہے۔ پیارے آقا کی صورت سے بڑھ کر کن کی صورت ہو سکتی؟ رب کعبہ نے ایسا ڈھانچہ نہیں بنایا، ایسا فرما نہیں بنایا جس میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو سیچے، کسی کو تیار کرے۔ اللہ اپنی وحدانیت میں تنہا، محمد رسول اللہ اپنی رسالت میں تنہا، شکل صورت میں تنہا، مقام و مرتبہ میں تنہا۔ پیارے آقا نے اپنے چہرے پر داڑھی سجایا اور ہم امتی کلمہ پڑھنے والے داڑھی کو کاٹتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، چلو داڑھی بنائیں گے، چہرہ بنائیں گے۔ ارے پیارے آقا نے روز محشر اگر پوچھ لیا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے میرے چہرے سے دشمنی کی، تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں نے تمہارے دکان کو آگ لگا دی، گھر میں آگ لگائی، تمہارا مارو زر چھین لیا؟ کیا کیا میں نے کہ میرا چہرہ تمہیں پسند نہیں آیا؟ اور ان انگریزوں کا چہرہ تمہیں پسند ہے، ان یہودیوں کا چہرہ تمہیں پسند ہے، ان مجوسیوں کا چہرہ تمہیں پسند ہے، ان مشرکین کا چہرہ تمہیں پسند ہے، جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، جن پر اللہ کا فٹکار پڑتا ہے، ان کا چہرہ بنا کر ہم خوش ہوتے ہیں، اپنے کو دانش مند سمجھتے ہیں، اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں اور خود کو امت محمدی کا حقدار سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ پتہ یہ چلتا ہے اس وقت میں مجوسی مونچھ بڑھایا کرتے تھے، داڑھی کو تراشا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے فرمایا ان آگ کے پجاری کی مخالفت کرو، اور آج ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی موافقت کرتے ہیں، ان کے چال چلن، رنگ ڈھنگ، روپ کو اختیار کرتے ہیں۔ احساس نہیں ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ دو ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ہر وقت آپ کو گناہ مل رہا ہے داڑھی کاٹنے کا۔ اتنا بڑا گناہ
آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو داڑھی کاٹنے کا گناہ مل رہا ہے جب تک کہ آپ کی داڑھی ایک مشت نہیں ہو جاتی۔ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، ایک مشت، اس سے کم نہ ہونے پائے، ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ یہ شعار اسلام میں سے ہے، واجب ہے داڑھی کا رکھنا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی ہے۔ آپ کا چہرہ داڑھی سے مزین تھا، اور ہم اپنے چہروں کو مزین کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں داڑھی کٹا کر۔ حاضرین، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پائجامہ، شلوار، پینٹ، دھوتی، لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہننے والے بھی کان کھول کر سن لے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی احتیاط رکھنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہم گناہ، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس وقت اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، ہم سے سوال کر لیا کہ میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا اس لیے کہ تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تم نے داڑھی کو کٹوایا، کتروایا، آج تو ڈیزائن کی داڑھی نکلی ہوئی ہے۔ داڑھی رکھے ہوئے، کوئی یہاں سے بڑا رکھے گا، کوئی یہاں سے چھوٹا کر کے یہاں سے بڑا رکھے گا، عجیب عجیب روپ، عجیب عجیب رنگ، عجیب عجیب سٹائلس، داڑھیوں میں سٹائلس۔ کہاں ہے آپ ایمان والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی سیرت، آپ کا چہرہ، آپ کا اوڑھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ہر ایک آپ کے سامنے ایک آئینہ کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ جب چلیں تو دیکھنے والا یہ سمجھ سکے کہ واقعتاً محمد کا امتی جا رہا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھ سکے کہ محمد کا غلام جا رہا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھ سکے کہ واقعتاً محمد رسول اللہ کے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آئندہ اس بری اور قبیح حرکت سے باز آ جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ تمام ایمان والوں کو چہرے پر داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، ہم سب کو سنت رسول سمجھ کر اور واجب العمل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔